بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور بسنت پر دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ بسنت کامیاب رہی یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اپیل پر ہڑتال کامیاب رہی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی نے پاکستان میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور پاکستان کی منتیں ترلے، ورلڈ کپ کا میچ پاکستان کھیلے گا یا نہیں، بریک تھرو ہوا ہے یا نہیں، ایک طویل میٹنگ کا نتیجہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سی سی پی لاہور کو بھی تبدیل کیے جانے کی اطلاعات ہیں، اور افغانستان نے پاکستان کے ایک اور ممکنہ فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر دہشت گردوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، اور پاکستان میں ٹی ٹی پی کا ایک اہم کمانڈر مارا گیا ہے، اور ایک معروف صحافی کی کراچی میں گرفتاری کی داستان آپ کو سنائیں گے، جبکہ ایک صحافی اپنی جان سے گئے، اور امریکہ نے پاکستان سے متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے، اور غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں پاکستان شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لاہور میں پتنگ بازی چھا گئی ہے، پشاور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال نے بازی جیت لی ہے، اسلام آباد کی فضا میں سسکیاں گونج رہی ہیں اور شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان میں مکمل خاموشی، اور کراچی نے چھٹی منائی اور شام کو لاہور کے ساتھ بسنت انجوائے کی۔ تو یہ پورے پاکستان کے حالات ہیں۔ ایک طرف ایک سیاسی جماعت نے ہڑتال کی کال دے رکھی تھی، اور دوسری طرف بسنت کی سیلیبریشن جاری تھی۔ تو پنجاب کی حکومت، پنجاب کی سی ایم نے بسنت منا کر اپنے صوبے کے لیے اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کیا ہے، جبکہ دوسرے صوبے نے اپنے صوبے کے لوگوں کی دکانیں بند کرا کے، زبردستی شٹر گرا کے ٹرانسپورٹ بند کرا دی ہے، پورا صوبہ بند کر کے ان کا اربوں روپے کا نقصان کیا ہے۔ دکاندار روتے پھر رہے ہیں کہ ان کا ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، وہ کہاں سے پورا کریں گے۔ ایک ایک دکان کا، جو معمولی دکان ہے اس کا بھی کرایہ 50-60 ہزار سے کم نہیں ہے، تو ناگے بہت بھاری پڑتے ہیں۔ زبردستی دکانیں بند کرا کے، ٹرانسپورٹ بند کرا کے، اس سیاسی جماعت نے، اس صوبے کے عوام نے اور صوبے کی حکومت نے کیا حاصل کیا؟ کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے؟ کیا ان پر جیل کے دروازے کھل گئے ہیں؟ تو عمران خان اگر عوامی لیڈر ہیں تو ان کے لیے زبردستی دکانیں کیوں بند کرائی گئیں؟ اگر ان کے حق میں لوگ احتجاج کرنا چاہتے تھے تو ٹرانسپورٹ زبردستی کیوں بند کرائی گئی؟ تو یہ پاکستان بند کرنے والے پاکستان کو بدماشی سے بند کرانے کی کوشش میں بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ان کے دماغ کی بتی بند ہے، ذرا وہ روشن کر لیتے ہیں۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا، آپ نے آدھا پاکستان بند کرا دیا، بلوچستان میں بھی مکمل ہڑتال رہی، کے پی کے بھی بند رہا، آدھے سے زیادہ کے پی کے بند رہا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر میچ کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ہر کوشش کا کوئی ثمر ہوتا ہے، ہر عدالت کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، چاہے حق میں آئے، چاہے خلاف آئے، چاہے آپ کو پھانسی دے دے، چاہے آپ کو بری کر دے، یا آپ کو کوئی سزا سنا دے۔ لیکن یہ جو ایفرٹ کی گئی ہے 8 فروری کو احتجاج کی، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کی گئی۔ تو خان نہ تو جیل سے رہا ہوا ہے، نہ مستقبل قریب میں اس کے جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان یا کوئی دیا ہی روشن ہوا ہے۔ جن کیسوں پر وہ شور مچا رہے تھے، ان کی آج پیر کے روز سپریم کورٹ میں سماعت ہے، 13 کیسز ہیں، اور ان میں ایک بھی کیس ایسا نہیں جن سے عمران خان باعزت ہو کر بری ہو جائے اور جیل سے باہر آ جائیں۔ تو ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ یہ جو بسنت کے ناکام ہونے کا پروپیگنڈا کر رہے تھے پچھلے 3 دنوں سے، ان کی اپنی پہیہ جام ہڑتال کی کال ناکام ہو گئی۔ اب اس سے آگے وہ کیا کریں گے؟ اتوار کو دکانیں بند کرانے کے بعد اب کیا پی ٹی آئی اگلی کال پر خود کو چاقو مارے گی، بلیڈ مارے گی؟ ویسے اگر یہ کام کر لے تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ بسنت میں آسمان 800 چور کے نام کی پتنگوں سے سجا ہوگا، وہ کہیں آپ کو 3 دنوں میں 800 چور کی پتنگیں اڑاتے نظر نہیں آئے، بلکہ وہ پتنگیں اڑاتے نظر آئے جن پر حکومت پاکستان نے کیو آر کوڈ لگا رکھا تھا۔ اب تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں احتجاج کا یہ ایک نیا پیرایا ہے، یعنی انہوں نے نئے طریقے سے احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل جائیں، گھر بیٹھ جانا بھی احتجاج ہے۔ اگر گھر بیٹھ جانا یہ احتجاج ہے تو پھر تحریک انصاف کے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے کیوں تماشا لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کی دکانیں کیوں بند کراتے ہیں؟
کال دیں، لوگ گھر پہ بیٹھ جائیں، دکانیں نہ کھولیں، تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ احتجاج کوئی ایسا احتجاج تھا کہ کسی نے جا کے عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑ لیے ہوں، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا ہو، کوئی ٹرانسپورٹر ہڑتال کرے، کوئی ذمہ دار ہڑتال کریں، کسان ہڑتال کریں، کوئی اساتذہ ہڑتال کریں، ٹیچر ریلی نکالیں، حتیٰ کہ نابینا افراد بھی جب احتجاج کرنے نکلتے تو حکومت 4 بندے بھیج کے ان سے مذاکرات کرتی ہے اور ان کے 4 مطالبات مان کر ہڑتال کو کال آف کراتی ہے۔ یہاں اپنے منہ آپ ہی میاں میٹھو بنے ہوئے ہیں، ہڑتال کر دی، کامیاب ہو گئی، اب گھر جا کے سو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ ہڑتال کی کامیابی شاید آج سیلیبریٹ ہوگی اور شام کو مشال بردار ریلیاں بڑے زور و شور سے نکلے گی۔ تو اگر آپ وہ دیکھیں تو ان ریلیوں میں آپ مشال کی تعداد آرام سے گن سکتے ہیں، یعنی اتنے لوگ ہیں۔ تو اسی سے آپ ہڑتال کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہڑتال کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی۔ تو اب تحریک انصاف نے جو 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا، یہ عمران خان کی کال پہ کیا گیا تھا، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام۔ تو اس ہڑتال کے حوالے سے بھی سن لیں، پنجاب میں تو لوگ ہڑتال کرتے نہیں ہیں۔ 2-4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہر ایونٹ کے موقع پر پولیس کو بلا کر گرفتاری دینی ہے اور پھر اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے ہمیں پکڑ لیا گیا، جن میں ایک بہت ہی بڑی رنگ باز قسم کی فیملی ہے، سیالکوٹ کی ڈار فیملی۔ ایک بار پھر ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کی بہو روبا ڈار جو کہ عمر ڈار کی بیگم ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ عمر ڈار آرام سے کھلا گھوم رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا کیونکہ اسے لیڈر بننا نہیں ہے۔ اور پھر اس گروہ کا سرگنا عثمان ڈار، وہ بھی گرفتار نہیں ہے، لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ گرفتار ہوتی ہیں اور ان کی چل جاتی ہے فوٹو۔ پھر کراچی سے گرفتاریاں ہوتی ہیں کیونکہ سندھ اور پنجاب کے لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ آرام سے پولیس کو گرفتاریاں دے کے اس سے خود کو باہر نکال لیتے ہیں اور شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ اب باڑہ جو کہ کے کی تحصیل ہے وہ مکمل کھلا رہا، خانو مارکیٹ کھلی رہی پشاور کی، اور اس طرح لور اور اورکزئی بھی بازار کھلے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے کے بھی کھلے رہے ہیں جہاں پر کے حکومت کی کوئی زیادہ چلتی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پورا زور لگا کر پشاور کو اور مین شہروں کو بند کیا، تو اس کو آپ جزوی ہڑتال کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو BBC کی رپورٹ سنا دیتا ہوں، کیونکہ شاید ہم تھوڑی بہت ڈنڈی مار جائیں، لیکن جو BBC نے رپورٹ دی ہے، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں جزوی ہڑتال رہی ہے، اور یہ ہڑتال جو ہے اس کی کال تحریک تفویض آئین پاکستان نے دی تھی، جس کے سربراہ محمود اشرفزئی ہیں، اور ان کی جماعت بلوچستان کی ایک ممتاز سیاسی جماعت ہے اور بلوچستان میں حکومت کر چکی ہے۔ تو جہاں جہاں اس جماعت کے ووٹر ہیں، زیارت، پشین، زوب، وہاں سب جگہ پہ یہ ہڑتال رہی، اور کوئٹہ شہر میں جو تمام بڑے کاروباری مراکز ہیں وہ بند رہے، سڑکوں پہ بھی ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے جی کہ اتوار تھی، چھٹی تھی، تو کوئٹہ میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو بازار کھلے رہتے ہیں، دکانیں بھی کھلتی ہیں۔ تو اتوار کو دکانیں بازار بند ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس ہڑتال کو سپورٹ کیا ہے۔ پھر وہاں پہ BLA کے لوگ ہیں، قومی یکجہتی کمیٹی کے لوگ ہیں، اختر مینگل کے لوگ ہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کی پوری دسترس نہیں ہے۔ جو نیشنل لیول کی جماعتیں کہلاتی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، اور حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی چونکہ اس میں سپورٹ کر دیا تھا، تو ان کا بڑا ہولڈ ہے۔ تو بلوچستان کی ہڑتال تو مجھے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کامیاب ہو گئی۔ ایئرپورٹ روڈ اور کوئٹہ شہر کے بائی پاسز پر لوگوں نے ٹائر رکھ کر آگ لگا دی، جس کے باعث شہر میں ٹریفک داخل نہیں ہو سکی، نہ جا سکی، تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کوئٹہ کے لوگ بیچارے ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ یہ ہوا، بلوچستان کے ضلع خضدار میں مسلح افراد نے 3 لوگوں کو گولیاں مار دیں جو کہ پکنک منانے گئے ہوئے تھے۔ یہ ہڑنبو ڈیم ہے، یہاں پر کچھ لوگ پکنک منانے گئے تھے، ان کو مسلح افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے والوں کا تعلق بلوچستان کے علاقے وڈ سے ہے۔ اب اس حملے کے محرکات تو نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی ہڑتال کے تناظر میں کلنگ سمجھی جا سکتی ہے۔ جو مرنے والے ہیں ان کے لواحقین نے بھی کوئٹہ اور کراچی کے درمیان شاہراہ پر احتجاج کیا اور ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ تو یہ بھی ہڑتال کو مؤثر بنانے میں ایک بہت بڑی خبر ثابت ہوئی۔ تو بلوچستان بند رہنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی۔ لاہور میں جو ہڑتال ہے وہ بالکل ایسے جیسے آٹے میں نمک، اور شاید نمک بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم۔ اب یہ ہے ہڑتال کی کہانی۔ تو اب ذرا بسنت کی بات کرتے ہیں۔ 3 روزہ فیسٹیول ختم ہو گیا، گو اس کا ٹائم اتوار اور پیر کی درمیانی صبح تک 5 بجے تک بڑھا دیا گیا تھا، لیکن رات 12 بجے کے بعد
بسنت کی شدت میں کمی آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ لاہوریوں نے ایس او پیز کا بڑا خیال رکھا ہے اور 3 دن کی بسنت ان کے لیے کافی ثابت ہوئی ہے۔ اس دوران 9 لاکھ گاڑیوں نے لاہور میں انٹری کی ہے۔ اورنج لائن، میٹرو بس، فیڈر بس، الیکٹرو بس اور دیگر سرکاری بسوں پر 14 لاکھ مسافروں نے سفر کیا 3 دن کے اندر، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین پر جمعے کو 3 لاکھ افراد نے مفت سفر کیا ہے، ہفتے کو 3,50,000، مجموعی طور پر 2 روز میں 6 لاکھ سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا۔ میٹرو بس پر 1,43,000 اور ہفتے کو 1,35,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ یہ ابھی اتوار کا کاؤنٹ ڈاؤن شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک روز بعد پتہ چلے گا۔ تو یہ 2-3 روز میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی سودنگ ہے۔ وزیرہ مریم نواز نے بسنت کے انتظامات اور سیکورٹی اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اس پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گی۔ ہم نے صرف 3 روزہ فیسٹیول منایا ہے اور سیب بسنت کا تصور لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ ان کے اس اعلان سے دوسرے جو شہروں کے عوام ہے وہاں بھی ایک ولولہ بھر گیا ہے، اور غالباً یہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا اور عید کے ایام میں ہوگا، کیونکہ رمضان بالکل سر پہ آ گئے ہیں، تو اس لیے بسنت منانے کی نہ کوئی اجازت ہوگی نہ ہی لوگ منانا چاہیں گے۔ عید کی چھٹیوں میں کچھ شہروں میں بسنت منانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، جن میں فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور قصور کے علاوہ راولپنڈی کے علاقے شامل ہیں۔ تو 5-6 شہر ایسے ہیں جہاں پر یہ الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ ایم پنجاب جو ہے وہ بڑی خوش ہیں۔ اب ایک اندازے کے مطابق لاہور میں تقریباً 2-2.5 ہزار ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس ہیں، اور ہر ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں کم از کم 20 کمرے تو ہوتے ہی ہیں۔ تو ان کی اگر آپ ایوریج نکالیں تو عام دنوں میں جس کمرے کا کرایہ 5,000 ہوتا ہے، بسنت کے دنوں میں وہ 15 سے 20,000 اور کئی جگہوں پہ 30,000 میں بک ہوا ہے۔ 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار ہوٹلوں میں 20 سے 40,000 روپے کرائے والے کمرے لاکھ سے 1.5 لاکھ میں بک ہوئے ہیں۔ تو اس بسنت میں ٹورزم، ٹریولنگ، کپڑوں کا خرچہ، خرید و فروخت، کھانے پینے کی اشیاء، میک اپ کا سامان، میک اپ کی تیاری کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ، پھر کرائے پر جو چھتیں لی گئیں، پتنگ، ڈور، موسیقی، کار رینٹل، ٹیکسی سروسز، جو ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں جو لاہور کی کاروباری ایکٹیویٹی ہے اس میں کم از کم 20 سے 25 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری سرگرمی بڑھی ہے، وہیں ٹیکس کی مد میں حکومت کو پیسہ ملا ہے، لوگوں کے چہروں پر خوشی آئی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو کہ بہت حد تک بند معاشرہ سمجھا جا رہا تھا، وہاں سے نکل کر معتدل مزاج معاشرے کی طرف دوبارہ چلنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ سارا پیسہ جو خرچ کیا گیا ہے یہ امیر لوگوں نے خرچ کیا زیادہ تر، جنہوں نے مہنگی ڈوریں خریدی ہیں، مہنگی پتنگیں خریدی ہیں، جنہوں نے چھتیں بک کرائی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی جیب میں جو پیسہ پڑا ہوا سڑ رہا تھا وہ نکلا ہے اور وہاں سے سرکولیٹ ہو کے غریب آدمی کی جیب میں گیا ہے۔ جو اندرون لاہور کی اوسط درجے کی فیملی کی چھت ہے وہ بھی 1,00,000 2 لاکھ روپے میں گئی ہے پر ڈے۔ تو لوور مڈل کلاس کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ باقی پتنگیں ڈورے بنانے والے، اور پہلے دن جو پتنگیں ڈورے لوگوں نے اڑائی، ضائع کی، وہ غریبوں نے لوٹی، کیونکہ امیر پتنگ نہیں لوٹتا، تو لوٹنے والے غریب ہوتے، تو ان کا بھی بھلا ہو گیا۔ اس فیسٹیول کو پاکستان میں موجود برطانیہ اور امریکہ کے جو سفارتی اہلکار ہیں انہوں نے بھی انجوائے کیا۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور ہے نیٹلی بیکر، انہوں نے لاہور میں نہ صرف بسنت منائی بلکہ انہوں نے بسنت کی مناسبت سے وہ لباس بھی پہنا۔ ان کے ساتھ مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری بھی موجود تھیں۔ امریکی سفارتکاروں کو مریم نے پتنگ اڑانا سکھائی۔ اب مریم بیچاری کس کس کو کیا کیا سکھائے گی۔ تو بہرحال انہوں نے بسنت کے حوالے سے انجوائے کیا۔ امریکی سفیر، کونسل جنرل، انڈر سیکرٹری، تمام عملہ جو ہے امریکی وہ موجود تھا۔ پھر ان کو لاہوری کھانے، ثقافت، ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے خود ہی بڑا اپریشیٹ کیا، بڑے خوش ہوئے۔ دے ور لکنگ سو ہیپی۔ پھر اس کے بعد جو برطانوی سفارتکار ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی چھت کے اوپر گڈا اڑانا سیکھا، گڈے کا جو بیلنس ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا بھی سیکھا۔ تو اس میں اسپورٹس کے لوگ، شوبز کے لوگ، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ کل ایک تصویر میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ عمران خان کا بھانجا پتنگ اڑا رہا ہے، ان کی فیملی انجوائے کر رہی ہے۔ تو آج کچھ لوگوں نے اس تصویر کو
پرانی تصویر قرار دے دیا اور یہ کیا ہے، یہ 2020 کی تصویر ہے جب عمران خان کی فیملی پتنگ بازی کر رہی تھی. تو 2020 میں تو ان کے ابا جی نے پتنگ بازی پر پابندی ختم کی تھی. 2020 میں بھی تو پتنگ بازی پر پابندی تھی. کون سی چھت کے اوپر کون سی فیملی چڑھ کر پتنگ اڑاتی تھی؟ پتنگ بازی اس وقت بھی ممنوع تھی. یہ تصویر تازہ ہے، یہ اس کو فوٹو شاپ کر کے ڈیٹے بدل کے شیئر کر کے کہیں کہ یہ تصویر پرانی ہے تو کوئی نہیں مانے گا. عمران خان جیل میں اور اس کی فیملی کھیل میں، یہ بات درست ہے. بسنت اور ہڑتال کا جو تقابلی جائزہ ہے اس کا اگر آپ رزلٹ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلا، تو لوگوں نے نفرت، انتشار اور تقسیم کی سیاست کو رد کر دیا ہے اور اب لوگ نئے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ہیں. اگلی خبر یہ کہ آئی سی سی کا $500 بلین ڈوب رہا ہے. تو آئی سی سی کو لگ رہے ہیں جھٹکے 440 وولٹ کے. ایک طرف ورلڈ کپ چل رہا ہے اور ایک طرف پاکستان کو بھارت کے خلاف کھیلنے پر آمادہ ہونے کا میچ چل رہا ہے. تو آئی سی سی کے ایک وفد نے پاکستان پہنچ کر پاکستان کے بورڈ کے چیئرمین کو منانے کی کوشش کی ہے. ایک طویل میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اور آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ. بنگلہ دیش بورڈ کے سربراہ امین الاسلام بھی موجود ہیں. تو اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت کے خلاف میچ پر آمادہ کرنا ہے. پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ بہت بڑا میچ ہے اور اس سے نہ صرف فائنینس کا معاملہ جڑا ہوا ہے بلکہ ورلڈ کپ کی کریڈیبلٹی بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ نے پاکستان کو منانے کی کوشش کی ہے اور 4-5 گھنٹے میں پاکستان کو بہت سارے آپشن دیے گئے ہیں جس میں پاکستان کو اضافی سیریز دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی نیوٹرل مقام پر آئندہ بائی لیٹرل سیریز بھی ہو سکتی ہے. یعنی یا پاکستان اور بھارت کہیں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ کے علاوہ. یہ نیوٹرل وینیو دبئی یا سری لنکا تجویز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو اور بھی آپشن دیے گئے ہیں. تو فائنینشیل بینیفٹ پاکستان کو بہت سارے دیے گئے ہیں، آفر کیے گئے ہیں. اب پاکستان لیتا ہے یا نہیں لیتا. اس کے علاوہ امارات کے بورڈ نے بھی پاکستان کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے. چند روز پہلے سری لنکا والوں نے بھی خط لکھا تھا اور انہوں نے بھی میچ کے بائیکاٹ پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی. پاکستان کے میچوں کے ساتھ سری لنکا کا ٹورزم جڑا ہوا ہے اور پاک بھارت میچ تو سری لنکا کی کرکٹ کے لیے $1 ملین کا بینیفٹ ہے. نہ صرف لوگوں نے میچ دیکھنا ہے، گیٹ منی الگ ہے، ٹورزم الگ ہے. جن لوگوں نے پاکستان سے اور انڈیا سے جانا ہے میچ دیکھنے کے لیے، اور جانا ان دونوں ملکوں سے ہی زیادہ لوگوں نے، پھر باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اوورسیز. جو پاکستان کے لوگ پاکستان سے باہر ہیں، جو انڈیا کے لوگ انڈیا سے باہر ہیں، وہ بھی سری لنکا کا رخ کر رہے ہیں. تو ڈالروں کی بارش ہونی ہے سری لنکا کے اندر اگر یہ میچ ہوا تو. لیکن جب پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تو اب ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ منسوخ ہو رہی ہے. ٹورزم سیکٹر بڑا متاثر ہو رہا ہے اور ٹکٹ کی ڈیمانڈ سب زیادہ تھی، ٹکٹ واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو سری لنکن بورڈ جو ہے وہ دوستی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے کہ پلیز میچ کھیل لیں. اب پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ 15 فروری کو شیڈول ہے. پاکستان حکومت نے میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. آج 9 فروری ہے. یہ جو طویل میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بریک تھرو ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے آئی سی سی کے ساتھ میٹنگ کے بعد ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو آفرز آپ نے کی ہیں اس کو وہ وزیر اعظم پاکستان سے ڈسکس کریں گے اگلے 1-2 روز میں ملاقات کر کے. تو اب ان کی غالباً پیر کو تو نہیں، منگل اور بدھ کو پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اس بات کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی کریں گے کہ کیا پاکستان کو سری لنکا میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں. اب بنگلہ دیش بورڈ کے جو پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے ان کو بلایا اس لیے گیا، وہ کو پسند ویکھڑ نہیں آیا. ان کو بلایا گیا کہ یہ آفر دی گئی ہیں اور آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے لیے بھی سیم آفرز دی ہیں. بنگلہ دیش کو بھی جو ان کی شیڈولڈ سیریز ہے ان سے زیادہ سیریز دی جائیں گی، میچز زیادہ دیے جائیں گے، تو جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ پورا کر دیا جائے گا. پاکستان اس بات پر انسسٹ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو آپ کھلائیں، لیکن اب ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے تو بنگلہ دیش کی جو شرکت ہے وہ ناممکن ہے. تو اب ان کو آپشن دیے جا رہے کہ آپ کو اور زیادہ ہم بینیفٹس دیں گے. تو یہ بنگلہ دیش کے جو بینیفٹس ہے اگر بنگلہ دیش ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پاکستان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کھیل لیں، تو پھر پاکستان شاید بھارت کے ساتھ میچ کھیل لے. تو
تو محسن نقوی کا وزیر اعظم سے دوبارہ ملنے کا فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جس سے دوست ملک بھی ناراض نہیں ہوں گے اور پاکستان کے شائقین کو ایک بڑا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اگلی خبر اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے ہے. جب سے اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا ہے اس کی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھی افغانستان سے ہے اور حملے کی جو پلاننگ ہے وہ بھی افغانستان سے کی گئی ہے اور وہیں سے یہ سب کچھ جنریٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہاں ایک مسجد کو امام بارگاہ کو نشانہ بنا کر 34 افراد کو شہید کر دیا گیا. تو اب افغانستان کو ایک مرتبہ پھر اس بات کا خوف ہے کہ پاکستان ان کے اوپر کہیں فضائی حملہ نہ کر دے. پاکستان کے ارادے اسی قسم کے ہیں کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس کا جواب ضرور دے گا اور جو پچھلے 4-6 مہینے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی افغانستان کو وہ نہیں باز آ رہا. تو پاکستان کے فضائی حملے کا خوف ہے اس لیے افغان طالبان نے جو کالعدم تنظیموں کے سربراہ تھے ان سب کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے, ان کو محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے, منتقل کر دیا ہے. جہاں جہاں ان کے کیمپ تھے وہ خالی کر دیے گئے ہیں اور خود جو افغان قیادت ہے وہ سفارتی رابطوں میں مصروف ہو گئی ہے. افغان طالبان کو خدشہ ہے کہ پاکستان بلوچستان اور اسلام آباد حملے کے جواب میں افغانستان میں موجود BLA اور TTP کے ٹریننگ سینٹر اور قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے. جو بلوچستان میں 2-3 دن خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ بھی افغانستان سے ریلیٹڈ ہے. تو اب وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے تھے, انٹیلیجنس ذرائع نے یہ رپورٹ دی ہے کہ بشیر زیب جو آخری بار قندھار میں گھوم رہا تھا وہ اب شورابک میں خفیہ مقام پر چلا گیا ہے. تو یہ پہلے بھی دہشت گردوں کا گڑھ ہے لیکن یہاں پہ دہشت گردوں نے ہائی ڈاؤٹ بنا رکھے ہیں. اس کے علاوہ TTP کی مرکزی شورا کو بھی فوری طور پر ضلع معروف کے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. تو افغان طالبان کو بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان اسلام آباد اور کوئٹہ کے حالیہ حملوں کے بعد سفارتی احتجاج تک محدود نہیں رہے گا. تو افغانستان سے مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں پری ایمپٹیو سٹرائک کی آپشن جو ہے اس پر پاکستان غور کر رہا ہے. اس کے علاوہ خبر یہ کہ KPK میں ہی کالعدم TTP کے ایک کمانڈر مولانا یونس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران جہنم واصل کر دیا گیا. اور اسی تناظر میں امریکہ نے اپنے اہلکاروں کو پاکستان کے حوالے سے سیکورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اسلام آباد کو حملے کے بعد ایڈوائزری جاری کی اور پاکستان میں رہنے والے امریکیوں کو سفر کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت دی اور کہا کہ امریکی شہری عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں اور اپنی ذاتی سیکورٹی منصوبہ بندی کا اثر نو جائزہ لیں. اور اس سیکورٹی الرٹ کے بعد جو امریکی ناظم الامور ہیں وہ لاہور میں ایک چھت پر بسنت منا رہی تھیں اور خوب انجوائے کر رہی تھی. اب ایک اور خبر ہے, کراچی میں کل رات ایک سینئر صحافی بلال غوری کو گرفتار کر لیا گیا. ان پہ الزام کیا تھا یہ نہیں معلوم, ان کو ہتھکڑی لگا کر ایک تصویر جاری کی گئی, کیوں کی گئی, کس حکم پر جاری کی گئی یہ نہیں پتا. اب بلال غوری جنگ اخبار کے کالم نگار ہیں اور کالم نگار جو ہے وہ اخبار کا ملازم نہیں ہوتا. بلال غوری کو کراچی ایئرپورٹ پر کل رات حراست میں لے لیا تھا. وہ صحافیوں کے وفد کے ساتھ بنگلہ دیش کے انتخابات کور کرنے جا رہے تھے. ایئرپورٹ پر انہیں روک کر حراست میں لیا گیا. جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہتھکڑی لگائی گئی جس نے صحافیوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا. اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کے صحافیوں نے بلال غوری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور بلال غوری کی جو ریپوٹیشن ہے اچھے صحافی کی ہے, وہ ایک پیشہ ور صحافی ہیں, باصول بھی ہے, ویلاگز بھی کرتے ہیں اور ان کے ویلاگز پر بعض اوقات ریاست ناراض بھی ہو جاتی ہے. 1-2 مرتبہ ان کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا. جب پورے ملک سے شور بلند ہوا تو انہیں کسی عدالت میں پیش کیے بغیر ہی رہا کر دیا گیا اور ان سے ایک ٹویٹ کیا گیا یا خود انہوں نے کر دیا تو انہوں نے اپنی گرفتاری کو تکنیکی غلطی قرار دیا. اب کیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے یا انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کی ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک کیا ہے. بلال غوری جس قسم کا صحافی ہے اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف کا آدمی ہے. جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا اس سے لگتا ہی ہے کہ ان کو سندھ حکومت کے کسی بڑے کی ایما پر گرفتار کیا گیا ہے. سندھ حکومت ان سے خوش نہیں ہے, وہ اکثر ان کی کلاس لیتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں. تو ان کو گرفتار کرنا, ان کو ہتھکڑی لگانا اور پھر تصویر کا منظر عام پر آنا جس میں کسی اہلکار کا موجود نہ ہونا, یہ سب باتیں یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ صرف ان کو ذلیل کرنا تھا, ان کو رسوا کرنا تھا اور اپنے طاقتور ہونے کا احساس دلانا تھا. تو
بلال گوری کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، بہت سے صحافیوں کی انفارمیشن اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ تو ایک بلال گوری صاحب کے حوالے سے خبر تھی، دوسری ایک اور صحافی زین ملک کے حوالے سے ناخوشگوار خبر ہے کہ ان کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ یہ ایک مقامی ٹیلی ویژن چینل کے سپورٹس رپورٹر ہیں زین ملک، وہ مسد مناتے ہوئے لاہور میں چھت سے گر گئے ہیں۔ وہ تقریباً چوتھی منزل سے گرے اور ان کو ہیڈ انجری ہوئی، موقع پر ان کی موت واقعہ ہوئی۔ زین ملک مختلف چینل سے وابستہ رہے ہیں اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو بسنت کے 3 دنوں میں جہاں لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، وہاں بہت سے حادثات بھی ہوئے ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایس او پی جاری کیے گئے تھے اور کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان ایس او پیز کا خیال رکھیں اور بسنت مناتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کریں۔ جو خطرات تھے وہ یہ تھے کہ کیمیکل والی ڈور ہوگی، دھاتی ڈور ہوگی، تو اس مرتبہ وہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بجلی بار بار بند ہوتی رہی، جس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں دھاتی ڈور کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ان کو پکڑنا اداروں کا کام ہے۔ زین ملک کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ ایک اور بڑی خبر یہ کہ آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے بعد سی سی پی لاہور بلال کمیانہ کو بھی تبدیل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ بلال صدیق کمیانہ کو آئی جی ریلوے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کا نام اس سے پہلے آئی جی پنجاب کے لیے بھی لیا جا رہا تھا، لیکن راؤ صاحب ان کی جگہ پر آ گئے۔ اب بلال صدیق کمیانہ کے حوالے سے میڈیا پر یہ خبریں چلی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی ایک دوسرے دھڑے کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ایک سابق سی ایم کے وہ بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اب پنجاب حکومت کے زیر اہتمام سیٹ اپ میں رہنا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اب ان کو آئی جی ریلوے لگانے کا مطلب یہ کہ کھوٹے لین لانا یا وفاق کے ماتحت کرنا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ کہ پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اجلاس 19 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔